بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین، ازواج رسول، محبوب رسول حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کا اسم تو ہند ہے لیکن کنیت حضرت ام سلمہ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حذیفہ ہے اور والدہ محترمہ کا نام عاتکہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو پہلا نکاح تھا حضرت عبداللہ بن اسد سے ہوا تھا، اور یہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ بعد میں دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ مکہ کے لوگوں نے مختلف اذیتیں دینا شروع کر دی۔ یہ اسلام کی خاطر مکہ کو چھوڑ کر مدینۃ الرسول چلے گئے دونوں میاں بیوی، اور وہاں کچھ عرصہ مکہ سے حبشہ چلے گئے۔ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور کچھ عرصہ حبشہ کے اندر رہے، اور پھر حبشہ کو چھوڑ کر واپسی پھر مکہ المکرمہ آ گئے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا پیار اور محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ام سلمہ کا خاندان انہیں مختلف اذیتیں دے دے کر انہیں پریشان کرتا تھا۔ آپ پھر دوبارہ مکہ کو چھوڑ کر مدینۃ الرسول دونوں میاں بیوی چلے گئے، اور جب جانے لگے تو قریش مکہ نے ان کا ایک معصوم بچہ تھا وہ چھین لیا۔ اذیتیں دینے کے بعد، اذیتوں مختلف طریقوں مختلف ہیلے وسیلوں سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت ام سلمہ جب آپ مدینۃ الرسول گئیں تو آپ صبح سے لے کے شام تک پتھروں پہ بیٹھ کر اپنے معصوم بچے کے لیے رویا کرتی تھی۔ اور جب ان مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت ام سلمہ رو رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے وہ بچہ جو تھا واپس کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے جو خاوند تھے حضرت عبداللہ بن اسد، ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں مدینۃ الرسول کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ الرسول آئے تو حضرت ام سلمہ نے درخواست پیش کی کہ آقا میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا تھا، اور ام سلمہ ایک قدآور شخصیت اور نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی عمدہ اخلاق کی آپ مالک تھی۔ آپ قرآن کریم کا آپ کو بہت بڑا عبور تھا، مفسر قرآن تھی، محدثہ تھی آپ، اور فقہ کے اوپر بھی بہت زیادہ عبور تھا آپ کو۔ 378 احادیثیں حضرت ام سلمہ کو زبانی یاد تھی، اور بہت سارے ایسے اصحاب تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو حضرت ام سلمہ کی خدمت میں جاتے اور علم حاصل کرتے، تابعین تبع تابعین میں سے، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر بھی آپ سے علم حاصل کرتی رہی۔ اور حضرت ام سلمہ آپ کی ہی وہ ذات اور شخصیت تھی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ام سلمہ حاضر ہوئی۔ ایک طرف حضرت ام سلمہ حاضر ہوئی اور ایک طرف جبریل امین حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امام حسین کی مبارک ہو، اور ساتھ ہی بطور تعزیت کربلا کی مٹی پیش کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کربلا کی مٹی ہے جہاں تیرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا کہ تیرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بہت ساری ازواج موجود تھیں۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا انتخاب دیکھیں، آپ نے وہ مٹی اٹھائی اور حضرت ام سلمہ کو عنایت فرما دی۔ فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھنا، جس دن میرا حسین شہید ہوگا
اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اب توجہ طلب سوال یہ ہے کہ دوسری بھی ازواج تھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں، باقی بھی ازواج موجود تھیں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی دوسری ازواج کو کیوں نہیں تھی؟ بہت سارے علماء نے اس پر بحث کی کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ رسول خدا یہ جانتے تھے کہ میرا حسین 61 ہجری میں شہید ہوگا، اور اس وقت تک زندہ رہنے والی میری ازواج میں سے سوائے حضرت ام سلمہ کے اور کوئی نہیں ہوگا، تمام کا انتقال ہو چکا ہوگا، تمام دنیا سے جا چکی ہوں گی، لیکن میری سلمہ اس وقت حیات ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت ام سلمہ کا وصال مبارک بعض علماء نے لکھا ہے 61 میں، بعض نے لکھا ہے 62 میں ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے ہوا، اور جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو گرد و غبار، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، زلف مبارک بکھری ہوئی تھی، اور چہرے پہ تھکاوٹ کے اثرات تھے اور پریشانی کا عالم تھا۔ تو میں نے حضور سے سوال کیا کہ آقا آج آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ فرمایا کہ اے ام سلمہ تم نے دیکھا نہیں کہ میرے حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر پہنچی اور میں نے شیشی کو اٹھایا جس کے اندر مٹی کو میں نے بند کیا ہوا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مٹی جو تھی وہ خون بن چکی تھی۔ یہ تھی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو حضور علیہ السلام کی محبوبہ ازواج میں سے تھی، بہت بڑی عابدہ تھی، زاہدہ اور متقی عورتوں میں آپ کا ایک مقام تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔